کون زہرا؟ وہ زہرا جن کی شکل و شباہت محمد مصطفیٰ والی، جن کی چال ڈھال محمد مصطفیٰ والی، جن کے بچے حسن اور حسین کو کھڑا کر دیں تو شبیہ محمد مصطفیٰ بن جائے، ان کی ماں پھر کتنی محمد مصطفیٰ سے ملتی جلتی ہوں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کون زہرا جو سارا دن گھر کے کام کر کے جب رات ہوتی مصلی بچھاتی اور پھر اپنے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتی اور پھر اتنی محبت سے سجدہ کرتی کہ فجر کی اذانیں ہونے لگتی، تہجد کی اذانیں ہونے لگتی، اور آپ کہتی یا باری تعالیٰ اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیری بندی تیرے آگے سجدہ بھی نہیں پورا کر سکی، ساری رات سجدے میں گزار دیتی تھیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کون زہرا؟ وہ زہرا جو نسل رسالت کی امین ہیں، جن کے ذریعے میرے محمد مصطفیٰ کی نسل پاک چلی ہے۔ آج کائنات میں جتنے سید ہیں وہ سارے کے سارے حضرت فاطمۃ الزہرا کی اولاد ہیں۔ یہ بہت بڑا نکتہ ہے سمجھنے والوں کے لیے، یہ نسبت محمدی ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ شان مولا علی کا بھی بڑا ہے، کیا بات ہے، مولا کائنات شہنشاہ ولایت ہے، کوئی کم شان نہیں ہے، مگر عصمت و عفت جو محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، یہ بھی بڑا مقام ہے۔ اگر باریکی کے ساتھ سمجھاؤں جو سمجھ سکے عقل والوں کے لیے، یہ نسبت محمدی ہے جس کی وجہ سے مولا کائنات کو یہ مقام ملا کہ کھڑے زمین پہ اور آسمان کی باتیں بتا رہے ہیں۔ کلمہ بالآخر پڑھا محمد مصطفیٰ کا ہی ہے۔ علی علی بنے، علی شیر خدا بنے، علی مولا کائنات بنے، شہنشاہ ولایت بنے، مگر بنے اس وقت جب محمد کا کلمہ پڑھا۔ یہ محمد مصطفیٰ کی نسبت ہے۔ کائنات میں جتنی سعادت ہے اگر سمجھاؤں تو سمجھ جائیں کہ پیارے آقا کے پیارے ویر کی کئی شادیاں اور کئی بچے تھے۔ مولا حضرت عباس، غازی عباس بھی تو حضرت علی کے بیٹے ہیں نا۔ آپ کے کم و بیش مختلف روایات کے مطابق مولا علی کے 18 بیٹے تھے، مگر یاد رکھیں 18 بیٹے سید نہیں کہلاتے، سید صرف حسن و حسین کی اولاد کہلاتی۔ سید جو ہے اگر مولا علی کی نسبت ہوتی، نسبت ہے، سادات کا داد حال جو ہے مولا علی ہے، علی بن ابی طالب آپ کا داد حال سادات کا یہی ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ یہ جو سید کی نسبت ہے یہ مولا کائنات کی اولاد میں صرف ان کو ہے جن کی نسبت بارگاہ رسالت کے ساتھ ہے۔ آپ کے 18 بیٹوں میں سے کوئی سید نہیں ہے سوائے حضرت زہرا سے جو آپ کی اولاد ہے وہ سید ہے۔ یہ کیوں کہ یہ جو سید کا لقب ہے سید المرسلین کا، یہ محمد مصطفیٰ کو ملا۔ محمد مصطفیٰ کے بعد فاطمۃ الزہرا کو کہا گیا سیدۃ النساء اہل جنہ، پھر سید فاطمۃ الزہرا کی اولاد حسن و حسین کو کہا گیا سید الشباب اہل جنہ الحسن والحسین، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سید سردار ہے نا، سمجھ میں آیا؟ حضرت علی کی جو اولاد فاطمۃ الزہرا سے ہے، نسبت محمدی کی وجہ سے وہ سید ہے، باقی سید نہیں ہیں، باقی علوی ہیں، باقی ہاشمی ہیں، وہ سارا کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے جنگ بڑی کی مولا عباس نے، مگر جب بھی جنگ کی حضرت حسین کو کربلا میں یہ نہیں کہا کہ اے میرے بھائی، ہمیشہ کہا میرے آقا و مولا۔ جب بھی وار کرتے لوٹ کے آتے کہتے اے آقا و مولا تھوڑا سا اجازت دے دینا تلوار نکالنے کی۔ آقا و مولا کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ زہرا کی اولاد حسن و حسین ہیں، حضرت عباس صرف علی کی اولاد ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کون زہرا؟ لوگ کہتے ہیں یہ اولاد جو ہے نا یہ مرد سے ہوتی ہے، تو یہ سید کہاں سے آ گئے؟ منکرین سادات بھی تو ہیں نا، یہ آج سے نہیں ہے، صدیوں پہلے سے ہیں، مگر چھوڑا انہوں نے بے شک ایک سید تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کائنات کے چپے چپے پر محمد مصطفیٰ کی اولاد موجود ہے۔ نسل بچانے والا وہ ہے
جس نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے میرے محبوب یہ تجھے کہتے ہیں کہ تیری نسل ختم ہو گئی، نہیں ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ کہنے والے کہتے ہیں یزید کے 8 بیٹے تھے مگر حسین کا ایک بچہ، آج یزید کا کوئی ایک نسل میں نہیں جو کہے یزید ہمارا دادا تھا، سوائے محمد مصطفیٰ کی اس آل سے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے ہم سید ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسنی ہیں، محمد مصطفیٰ کی اولاد ہیں۔ یزید کی نسل ختم ہو گئی مگر حسین کی نسل موجود رہی، وجہ کہ نسبت محمد مصطفیٰ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اسحاق سے لے کر عیسیٰ تک اے ابراہیم تیرے بیٹے ہیں، تیری اولاد ہے، تیری ذریت ہے۔ اب ٹائم نہیں، جمعے کا وقت ہے کہ آیات سناتا رہوں قرآن پاک میں سے، یہ حوالہ موجود ہے۔ رب نے کہا ابراہیم اسحاق سے عیسیٰ تک سارے تیرے بیٹے ہیں، یا باری تعالیٰ ساری سمجھ آتی ہے عیسیٰ کیسے بیٹا ہو گیا، عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں ہے۔ رب نے کہا نہیں میں جانتا ہوں کہ تو جانتا ہے، عیسیٰ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، چاہے مریم سے ہے۔ اگر عیسیٰ حضرت ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا بیٹا حسین و حسن کیسے نہیں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، جس کو سونا آقا فرمائے الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جس کے لیے سونے آقا یہ فرمائیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سونے آقا کی جو نسل پاک ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سے ہے۔ آپ کو ان سے اتنا پیار تھا آپ چومتے بھی تھے سونگتے بھی تھے۔ حضرت فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ چوما کرتے پھر سونگا کرتے۔ اے رسول پاک چومنے کی سمجھ آتی ہے، یہ سونگنے کی کیا بات ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا زہرا کہتے ہی جنت کی کلی کو ہیں، زہرا کہتے ہی جنت کی کلی کو ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اور پھر یہ پاکیزگی کی کیا بات ہے؟ حضرت حسن ظہر کے وقت پیدا ہو رہے ہیں اور پاک بطول جو ہے وہ عصر کے وقت کی نماز پڑھ رہی ہے کائنات میں کوئی ایسی عورت کہ بچہ پیدا ہو اور اس کے بعد پھر وہ فوراً ہی پاک صاف ہو، سوائے محمد مصطفیٰ کی لاڈلی حضرت فاطمہ الزہرا کے۔ اسی لیے آپ کو بطول کہا گیا ہے۔ بطول وہ ہوتی ہے جس کو رب تعالیٰ پاک کرے، جس کو رب تعالیٰ خود پاک کر دے، جس کی گارنٹی ایت تطہیر میں آ جائے کہ میں نے ان کو پاک کیا، اس کو بطول کہتے ہیں۔ جو ظہر کی نماز پہ حسن پیدا کر کے عصر کی نماز پڑھ رہی ہو، اس کو بطول کہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اور رحمت کی بارش جو ہے نا وہ عالم کو دھو دیتی ہے، عالم کو پاک کر دیتی ہے۔ اور بیٹی جو ہے وہ ایسی رحمت ہے جو باپ کو پاک کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے فن خواہ دیکھے ہیں، بڑے بڑے بدماش قسم کے لوگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے اکڑ کے چلنے والے دیکھے ہیں، مگر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے سر جھک جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، خیالات صاف ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ بیٹی جو ہے وہ باپ کو پاک کر دیتی ہے۔ اور اگر بیٹی فاطمہ الزہرا جیسی ہو، اتنی پاک کہ اس کا کوئی حد نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطاف کعبہ میں ہیں اور آپ سجدے میں ہیں۔ کافروں نے دیکھا کہ پیارے آقا سر سجدے میں رکھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اب موقع ہے، گندگی اٹھائی، اوجڑی اٹھائی اور آ کے پیارے آقا کے سر مبارک کے اوپر رکھ دی۔ اب اوجڑی وزنی ہے ظاہری طور پر اور پیارے آقا سجدے میں ہیں۔ کسی نے جناب زہرا کو بتایا، آپ کی عمر مبارک بالکل چھوٹی سی تھی، جیسے ہی پتہ چلا دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے پاس مطاف کعبہ میں پہنچی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اوجڑی ہٹائی، بڑی مشکل سے ہٹانے کے بعد آپ کی واللیل کی زلفوں کو پھر پانی کے ساتھ دھویا۔ جب دھویا تو ننھے ننھے ہاتھوں پر گندگی لگ گئی تو رونے لگ گئی۔ جو ہے ہی پاک، جس نے کبھی ناپاکی دیکھی نہ ہو، جس نے گندگی دیکھی نہ ہو، کبھی بابا کی کالی زلفوں کو دیکھتی ہیں جس کے اندر گندگی ہے، کبھی ہاتھ کو دیکھتی ہیں ہاتھ میں گندگی ہے، جناب زہرا کے منہ سے بد دعا نکل گئی، یا باری تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر کے مار۔ ادھر فاطمہ الزہرا نے یہ بد دعا دی، ادھر محمد مصطفیٰ نے آمین کہہ دیا۔ کون؟ محمد مصطفیٰ۔
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو رحمت بن کے آیا ہے، جس کو طائف والوں نے پتھر مارے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں، جن کو احد والوں نے پتھر مارے ہیں، دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، بد دعا نہیں دی، کہا میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ مگر آج کیا ماجرا ہے کہ حضرت زہرا نے بد دعا دی اور وہی محمد مصطفیٰ آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ پھر کائنات نے دیکھا بدر کا میدان ہے اور ان کتوں کو ان کے پاؤں سے گھسیٹ گھسیٹ کے صحابہ نے کنویں میں ڈالا۔ لوگوں نے کہا وہ زہرا کی بد دعا قبول ہو گئی، وہ فاطمہ تو زہرا کی بد دعا قبول ہو گئی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وجہ یہ تھی کہ پتھر مارے جاتے ہیں تو پتھر نجس نہیں ہے۔ رمز اس میں یہ ہے، پتھر جو ہے نجس نہیں ہے، پتھر نے جسم زخمی کیا، مگر جب گندگی پھینکی جاتی ہے تو پاک روحیں جو ہوتی ہیں ان کی روح گندی ہو جاتی ہے۔ رب نے کہا یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والحسنہ والآخرہ، کہ جس نے میرے محمد کو دکھ دیا گویا اس نے مجھ اللہ کو دکھ دیا، اور جس نے مجھے اور میرے محمد کو تکلیف دی ان پر اس جہان میں لعنت ہے۔ کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کا گھر بنایا نا، خانہ کعبہ، جب گھر مکمل ہوا تو رب نے پتہ ہے کیا کہا؟ رب نے کہا وَآهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اے ابراہیم، اے اسماعیل، تو نے میرا گھر بنایا ہے، اب میرے گھر کو پاک کر دو تاکہ طائف والے طواف والے طواف کر سکیں، اعتکاف والے اعتکاف بیٹھ سکیں، نمازیں پڑھنے والے نمازیں پڑھ سکیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا ہوگا یا باری تعالیٰ گھر تیرا ہے، پاک تو ہی کر دے نا، تو ہی اس کو پاک بھی کر دے، تیری نظر کرم ہو یہ فوراً پاک ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے کہا ہوگا اے ابراہیم تو میرا گھر پاک کر، میں تیرا گھر پاک کر دوں گا۔ تیری نسل میں جس کو تو نے مانگا ہے نا کہ یا باری تعالیٰ مجھے وہ محمد مصطفیٰ عطا کر جو کل قیامت کے دن شفاعت بن کے آئے گا، وہ محمد مصطفیٰ عطا کروں گا، اس کا پورا گھرانہ میں پاک کر دوں گا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واہ ربا تیری شان، اپنا گھر تو ابراہیم و اسماعیل سے پاک کر رہا ہے اور محمد مصطفیٰ کا گھر خود پاک کر رہا ہے۔ میرے دوستو روایت ہے، جامعہ ترمذی کے اندر بھی ہے، الموجب الکبیر کے اندر بھی ہے، الموجب الصغیر کے اندر بھی ہے، نور الابصار کے اندر بھی ہے، صواحق مورکہ کے اندر بھی ہے، اور حضرت علی بن ابی طالب سے ہے۔ کتنا پکا راوی ہے، ان سے روایت ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے دیکھا پیارے آقا بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، کہ حسن بھی آ گئے حسین بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے حسین بھی آ گئے۔ پیارے آقا تشریف فرما ہیں، حسن کا ہاتھ پکڑا، پھر حسین کا ہاتھ پکڑا، پھر دونوں کے ہاتھ بلند کیے اور پھر کیا بولے سونے آقا محمد مصطفیٰ؟ آپ نے کہا کہ اے لوگوں سن لو، جس نے ان سے محبت کی کالا من احبی، جس نے مجھ سے محبت کی فاحب ہذین، اس کو چاہیے وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ اور صرف یہاں پر رکے نہیں آپ نے کہا کہ پھر آپ فرماتے ہیں اباہما و امہما کان معی فی درجاتی یوم القیامہ، ان سے بھی محبت کرے، ان کے بابا سے بھی محبت کرے، ان کی ماں سے بھی محبت کرے۔ یا رسول اللہ، جو تیرے نواسوں سے پیار کرے، تیرے نواسوں کے پیارے بابا سے پیار کرے، جو تیری لاڈلی فاطمہ الزہرا سے پیار کرے، ان سے محبت کرے، پھر اس کو ملے کیا کیا؟ کہا کانا معی فی درجاتی یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ ایسے نہیں ہم پانچ تن پاک کہتے۔ اور فاطمہ الزہرا کون ہے؟ یہ پانچ تن پاک کا سینٹر ہے۔ تمام لڑیاں پانچ تن پاک کی حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ الزہرا، یہ پانچ جو ہیں ان کو پانچ تن پاک کہا جاتا ہے۔ اور آپ کس طرح جڑی ہوئی ہیں؟ ایک سونی فاطمہ الزہرا کا بابا ہے،
ایک سونی فاطمہ تو زہرا کا شوہر ہے، ایک پیاری فاطمہ تو زہرا کا ایک بیٹا ہے، دوسرا بیٹا ہے۔ سینٹر میں فاطمہ تو زہرا ہے، چاروں کونوں پہ 4 تن ہیں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اتنی پاک عفت و عصمت والی جس کا حیا اسرائیل علیہ السلام بھی کرے۔ سنا ہوا ہے نا قصہ کہ پیارے آقا کا وصال مبارک کا وقت قریب تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ آواز آئی میں اسرائیل ہوں، واپس بھیج دیا۔ جس کو زہرا کا اتنا حیا ہے 3 دفعہ آ رہے ہیں اور آپ واپس بھیج رہی ہیں، وہ کتنی باحیا ہوں گی میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ کتنی باحیا ہوں گی کہ جنہوں نے کہا ربا میں تو وہ زہرا ہوں کہ مجھے تو چاند سورج نے نہیں دیکھا، کیا اسرائیل میری روح نکالے گا؟ رب نے کہا نہیں، سب کی روح جو ہے اسرائیل نکالتا ہے، تیری روح میں خود نکالوں گا۔ ایسی عفت والی، ایسی عصمت والی محمد مصطفیٰ کی وہ لاڈلی کہ کل حشر کا دن ہوگا، اعلان ہوگا یا اہل الحشر ردو ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے لوگو حشر والو اپنے اپنی گردنیں جھکا لو، اپنے سر جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ یا باری تعالیٰ کیا ہونے لگا ہے قیامت کے دن؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، میرے محمد مصطفیٰ کی لاڈلی پلسرات سے گزر رہی ہے۔ ربا کتنی دیر سر جھکانا ہے، ربا کتنی دیر آنکھیں بند کرنی ہے؟ رب فرماتا ہے حتی تمر علی فاطمہ الزہرا علی صراط، جتنے تک زہرا پل صراط سے گزرتی رہے اتنی دیر تک نہ گردن اٹھانا نہ آنکھیں کھولنا۔ اتنی باحیا حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ گھر میں تھیں عیادت کے لیے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا محبتیں نہیں تھیں، میں کہتا ہوں محبت نہیں تھی تو ابوبکر کی بیوی وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ آخری وقت جب ہوتا ہے تو سجنوں کو بلایا جاتا ہے، پیاروں کو بلایا جاتا ہے۔ کائنات کی جو کتاب اٹھا کے دیکھ لو، جب حضرت فاطمہ الزہرا پہ آخری ٹائم آیا، آپ نے آواز دی اے اسماء بنت امیس، اے ابو بکر کی بیوی میرے قریب آ، سب کچھ میں نے کر لیا ہے، اب کیا چاہتی ہو بی بی؟ کہا میں چاہتی یہ ہوں کہ جب اس دنیا سے جاؤں تو میرا جنازہ انوکھے رنگ میں جا رہا ہو، الگ رنگ میں جا رہا ہو، مجھے تو کبھی سورج اور چاند نے نہیں دیکھا، میں نہیں چاہتی لوگ مجھے دیکھیں کہ یہ زہرا کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے ایک ڈولی بنائی، کہا میں حبشہ میں جب ہجرت کے لیے گئی تھی تو وہاں میں نے دیکھا وہ عورتوں کو اس طرح پردے میں لے کر جاتے تھے، آپ نے جب وہ ڈولی دیکھی آپ کو بڑی پسند آئی، کہا اے اسماء میری ڈولی تیار کر دے، میرا جنازہ جائے تو اس کے اندر جائے۔ اتنی عفت والی، اتنی حیا والی وہ فاطمہ الزہرا، اے علی تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، پھر کیا چاہتی ہو؟ کہا چاہتی یہ ہوں کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں لے کے جانا، کم سے کم لوگوں کو پتہ چلے۔ لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ناراض تھیں، میں نے کہا وہ ناراض تھیں تو آج جنت البقیع مدینے کے اندر فاطمہ الزہرا کی قبر انور کیوں ہے؟ ان کے بیٹے حسن کی قبر انور کیوں ہے؟ ان کے بیٹے زین العابدین کی قبر انور کیوں ہے؟ وہاں پر حضرت باقر کی قبر انور کیوں ہے؟ وہاں پر حضرت امام جعفر صادق کی قبر انور کیوں ہے؟ جہاں پر دشمنیاں ہوں وہاں پر قبرستانوں میں قبریں نہیں بناتے لوگ۔ محبت تھی تو آج بھی ان کے دربار، ان کے مزار اسی جنت البقیع کے اندر ہیں، مدینے کے اندر موجود ہیں۔ جن کو نصیب ہے انہوں نے جا کے زیارتیں کی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہا اس لیے اندھیرے میں میرا جنازہ لے کے جانا کہ کوئی نامحرم میرے جنازے پر بھی اس کی نظر نہ پڑے۔ اتنی باحیا، میں کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں اگر سمجھ میں آئے، اتنی باحیا کہتی ہیں کوئی عورت بھی مجھے غسل مرنے کے بعد بھی نہ دے، ایسی باحیا ڈولی کے اندر جنازہ جائے، پردے میں ہے، پھر بھی کہتی ہیں رات کے وقت لے کے جانا کوئی میری ڈولی پر نامحرم کی نظر ہی نہ پڑے۔ ایسی باحیا جو کہتی ہیں علی میری قبر بنا کے نشان مٹا دینا، کوئی نامحرم میری قبر پہ بھی نہ آئے۔ اتنی باحیا، اتنی عصمتوں والی جس کے لیے معاشر کے دن پورا معاشر روک دیا جائے، ایسی باحیا کہ جس کے لیے اسرائیل کے بجائے رب کعبہ، رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہے اے
فاطمہ تو زہرا تو نے مجھ سے صرف کائنات میں ایک دفعہ ایک چیز مانگی ہے کہ میری روح اسرائیل نہ کرے قبض تو میں تیری روح قبض کروں گا، اتنی باحیا عفتوں والی۔ اور کوئی کہے کہ وہ اس دنیا کے لالچ کے لیے درباروں میں جاتی رہی، مجھے بتائیں دربار کیا ہوتا ہے؟ کسی نے اتنے زائر گئے ہیں، کسی نے آج تک مدینے کے اندر کوئی دربار ایسا دیکھا ہو جو نظر آتا ہو؟ مسجد نبوی تھی نا، مسجد نبوی، مسجد میں کون نمازیں پڑھتے ہیں؟ مرد پڑھتے ہیں نا، بولو کون پڑھتے ہیں؟ مرد پڑھتے ہیں نا، مرد نمازیں پڑھنے والے۔ اگر مسجد کے اندر ہی بلایا گیا ہے تو مسجد کے اندر فاطمہ تو زہرا چند کھجور کے درختوں کے لیے جائیں گی؟ جو میرا ایمان یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، ٹھوٹ مار دیں احد پہاڑ کو تو پہاڑ سونا بن جائے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی۔ وہ فاطمہ تو زہرا درباروں میں جا کے وہ وہاں پر مردوں کے اندر وہ سوال کریں گی، وہ بھی دنیا کی چند کھجوروں کے لیے۔ ایمان کی بات کر، یہ دل مانتا ہے تیرا جس کے لیے کائنات بنائی گئی، جس کے لیے کائنات سجائی گئی، جس کے لیے رب کعبہ نے دستور تمام چینج کر کے رکھ دیے، سب کی روح اسرائیل کرے قبض اور محاطمہ کی حضرت محمد مصطفیٰ کا سونا رب خود کرے، وہ درباروں میں جائے گی۔ یہ شان نہیں ہوتی بیان، خدا کی قسم ہے یہ شان نہیں ہے محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی، یہ گستاخی کی جا رہی ہے۔ عجیب مسئلہ ہے۔ حضرت علی گھر کے اندر موجود ہیں، گھر کے دروازے کو آگ لگا دی گئی ہے، فاطمہ تو زہرا کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ علی کو یا شیر خدا نہ مان یا علی کو بزدل نہ کہے۔ علی وہ علی ہے جو ممبر پہ کھڑا ہو تو کہتا ہے سنونی سنونی، مجھ سے زمین کے رستے نہیں آسمان کے رستے بھی پوچھ، میں وہ بھی بتاؤں گا۔ وہ علی جو خندق میں جائے تو بیٹی کہے شکر ہے میرے بڑے پہلوان بابا کو علی کی ذوالفقار نے کاٹا ہے۔ وہ علی جو عہد میں جائے تو تلوار جو ہے سیف اللہ کی ایسی چلے، آواز آئے شاہ مرداں شیر جزداں قوت پروردگار، لا وطا الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یار یا علی کو شیر خدا کہنا چھوڑ دے، یا علی علی کرنا چھوڑ دے، یا علی کی شجاعت و بہادری بیان کر، بزدلیاں نہ بیان کر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اس گھرانے کی محبت اصلی والی کرتے ہیں، ہم شانیں بیان کرتے ہیں، ہم انہیں مخدومہ کائنات کہتے ہیں، معصومہ کائنات کہتے ہیں، ہم انہیں مخدونہ ثقلین کہتے ہیں، ہم انہیں مادر حسن و حسین کہتے ہیں۔ ہم تو ان کا نام کوئی لے تو سر جھکا لیتے ہیں، سیدہ، عاتقہ، محدثہ، قاریہ، حافظہ، اتنے القابات کے بعد کہتے ہیں فاطمہ تو زہرا طیبہ سیدہ ساجدہ سلام اللہ علیہ۔ اتنی محبت ہم سے کم کون زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ جیسی محبت ہم سنیوں نے الحمدللہ کی ہے، کائنات میں اس گھرانے سے کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ شانیں بیان نہیں ہوتی، عقل سے سوچو تو یہ گستاخی ہے، اپنی طرف سے عشق ہے، عشق نہیں ہے، یہ گستاخی ہے کہ فاطمہ تو زہرا جن کے لیے کائنات بنی، جو پہاڑ کو صرف ٹھوکر مار دے تو سونا بن جائے، وہ چند کھجوروں کے لیے درباروں میں رلتی رہی، یہ شان نہیں ہے۔ جب حضرت حسین کی گردن تن سے جدا ہوئی، نیزے پہ سر چڑھا، اس وقت وہ ساری جو تھی تکلیفیں، وہ سارے جو معاملات تھے، آزمائشیں تھیں، وہ ختم ہو گئی تھی۔ قیدی ضرور بنی مگر جرت ہے کسی کی عصمت محمدی کی طرف، علی کی بیٹیوں کی طرف، ان کی چادروں کی طرف کوئی ہاتھ تو اٹھائے؟ قیامت نہ آ جاتی کربلا کے اندر، زلزلے نہ آ جاتے، تباہ نہ ہو جاتی پوری کائنات، کوئی فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں کی چادروں کی طرف ہاتھ کرے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، تینوں باتیں غلط ہیں۔ نہ فاطمہ الزہرا نے جو کائنات کی مالک ہے چند کھجور کے درختوں کے لیے درباروں میں گئی، نہ علی المرتضیٰ چھپ کے کمرے میں بیٹھے رہے، نہ زہرا کی لاڈلیاں جو ہیں کربلا کے اندر ان کے سروں سے کسی نے چادر چھیننے کی کوشش کی۔ نہ ہمارا ایمان مانتا ہے، نہ ہمارا دل مانتا ہے، نہ ہمارا کوئی خیال مانتا ہے۔ ہم تو اس گھرانے کی شانیں بیان کرتے ہیں، ان کے قصے بیان کرتے ہیں، ان کے میرے دوستوں اور بزرگوں مقام بیان کرتے ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔
حضرت علی کے جتنے بیٹے ہیں نا، کربلا میں کافر کہتے تھے، وہ فاسق فاجر منافق کہتے تھے، کتنے علی ہیں، جو بھی آتا ہے، کوئی علی اکبر آ رہا ہے، کوئی علی اصغر آ رہا ہے، کوئی علی اوسط آ رہا ہے، کوئی علی قاسم آ رہا ہے، یہ گھرانہ ہے کہ کیا ہے؟ ایک علی ختم کرتے ہیں، دوسرا علی آ جاتا ہے۔ سارے ہی علی کے کردار والے تھے۔ ان کو دیکھ کے کسی نے کیا لکھا، کہتے ہیں علی اور بھی کردار میں ہے در کے سوا، مگر فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ کہہ کے قلم، رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ کہہ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔